اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ وظیفہ روزانہ 313 مرتبہ پڑھ لو، خدا کی قسم زندہ معجزات دیکھو گے، جو خواہش دل میں لاؤ گے پوری ہوگی۔ تقدیر بدلنے والی ویڈیو ہے۔ پیارے دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، آج جو وظیفہ اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا، یہ روزانہ کلمات اگر آپ 313 مرتبہ پڑھ لیتے ہیں تو خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ آپ اپنی آنکھوں سے معجزہ دیکھیں گے۔ آپ کی جو بھی دل کے اندر خواہشات ہیں، جو بھی خواہش آپ لاؤ گے، اس وظیفے کو آپ پڑھ لو گے، یہ کلمات پڑھ لو گے تو اسی وقت وہ خواہش آپ کی پوری ہو جائے گی۔ یہ ویڈیو تقدیر بدلنے والی ہے۔ اس ویڈیو کو آپ پورا دیکھیے گا تاکہ آپ بھی اپنی خواہشات کو پورا کر سکیں، اپنی حاجات کو پورا کر سکیں۔ وہ حاجات، وہ خواہشات کہ جو ادھوری ہیں، جو مکمل نہیں ہو رہی، تو آپ یہ کلمات اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ انشاءاللہ آپ یہ کلمات پڑھتے جائیں گے، اللہ پاک آپ کی خواہشات، آپ کی حاجات کو پورا کرتا جائے گا۔ یوں سمجھیں، یہ رزق کے حوالے سے یہ جو کلمات ہیں، یہ ہر حوالے سے آپ کی پریشانی کو دور کریں گے۔ اگر آپ کے اوپر رزق کی کمی ہے، آپ رزق کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں، رزق میں بے برکتی ہے، مفلسی ہے، غریبی ہے، رزق میں برکت دیکھنا چاہتے ہیں، تو آپ یہ کلمات پڑھنا اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ آپ دیکھیں گے جیسے ہی زندگی کے دن گزرتے جائیں گے، آپ کے جو رزق کی کمی ہے وہ بھی دور ہوتی جائے گی۔ رزق کے اندر اللہ پاک ایسی برکت عطا کرے گا کہ آپ سالوں سال بھی کھائیں گے تو وہ رزق ختم نہیں ہوگا۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی اپنے غیب کے خزانوں سے آپ کی مدد عطا فرمائے گا۔ یہ جو کلمات آج میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتاؤں گا، یہ ایسے کلمات ہیں کہ یہی کلمات آپ کو دنیا کے اندر بھی نفع بخشیں گے اور قیامت کے دن بھی، کل بروز محشر بھی یہ کلمات آپ کے کام آئیں گے۔ اس لیے کہ جب تم اللہ سے اپنے گناہوں سے توبہ کرو گے، اللہ سے اپنی مغفرت طلب کرو گے، تو یقیناً گناہوں کو معاف کرنے کے بعد اللہ پاک تمہاری بخشش ضرور فرمائے گا، چاہے پہاڑوں کے مانند ہی تمہارے نامہ اعمال میں گناہ کیوں نہ ہوں۔ انشاءاللہ اس تسبیح، ان کلمات کی برکت سے اللہ پاک تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، اور یہی تسبیح، یہی کلمات تمہاری بخشش کا ذریعہ بن جائیں گے۔ بڑی ہی نہایت ہی آسان تسبیح ہے، نہایت ہی آسان کلمات ہیں۔ آپ نے روزانہ کسی بھی وقت ان کو پڑھ لینا ہے۔ انشاءاللہ آپ اس ویڈیو میں جو آپ کو کلمات میں بتاؤں گا، اس کی تاثیر خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ آپ کی خواہشات، آپ کی حاجات، آپ کی تمنائیں آپ کی آنکھوں کے سامنے ایسے حل ہوتی نظر آئیں گی کہ آپ خود حیران اور پریشان ہو جائیں گے، اور آپ ہر ایک سے، جو آپ کے عزیز و اقارب ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کے بھائی بہن ہیں، آپ ان کو بتاتے پھریں گے کہ یہ تسبیح پڑھو، یہ کلمات پڑھو اور اپنی حاجات کو مکمل کر لو۔ تو پیارے ناظرین، نہایت ہی آسان تسبیح ہے۔ اس تسبیح کو آپ نے ہر صورت پڑھنا ہے، کوئی وقت کی قید نہیں ہے، دن کی قید نہیں ہے، بس یہ کہ آپ نے 313 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھ لینا ہے۔ انشاءاللہ جب 313 کی تعداد کے اندر آپ یہ تسبیح مکمل کرو گے، یہ کلمات پڑھ لو گے، تو آپ اپنی آنکھوں سے زندہ معجزات دیکھنا شروع کر دو گے۔ تمہاری زندگی کے اندر ایسی ایسی رنگینیاں آئیں گی کہ تم خود حیران اور پریشان ہو جاؤ گے۔ جب بھی دل کے اندر خواہش جاگے گی تو وہ انشاءاللہ اسی ٹائم پوری ہو جائے گی۔ منٹوں میں یہ دل کی تمنائیں، دل کی خواہشات پوری کرنے کا مجرب وظیفہ آج میں اس ویڈیو کے اندر آپ کو بتاؤں گا، تو ویڈیو کو سکپ نہیں کیجیے گا۔ ضروری لازمی ہے کہ آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور اس وظیفے کو سمجھیں، تاکہ جب آپ کو اچھے طریقے سے اس عمل کی سمجھ آ سکے تو آپ بعد میں پرسکون حالت کے اندر یہ وظیفہ کر سکیں۔
عمل کی جانب بڑھتے ہیں، اس سے قبل اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور کمنٹ باکس کے اندر اللہ کا ایک پیارا نام ضرور تحریر کیجیے گا۔ محترم ناظرین، آج آپ کی خدمت میں ایک ایسا مجرب اور خاص وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں کہ اس کو پڑھنے سے آپ دولت سے مالا مال ہو جائیں گے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، تمام لوگ اپنی زندگی میں ایک مرتبہ یہ تسبیح پڑھ کے دیکھ لینا، دنیا کے جس کونے میں موجود ہو، زندگی میں صرف ایک مرتبہ اس وظیفے کو پڑھ کے دیکھ لینا۔ ناظرین، یہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام کا وظیفہ ہے، جسے پڑھنے سے آپ کے رزق میں برکت اور وسعت ہوگی۔ اللہ اس میں ذاتی ہے، باقی تمام اسم مبارکہ صفاتی ہیں۔ اس اسم مبارک کی برکت سے باطنی طہارت اور اطمینان قلب نصیب ہوتا ہے، انسان کے ایمان کو جلا ملتی ہے اور یقین میں اضافہ ہوتا ہے، نیز حصول مقاصد میں آسانی ہوتی ہے۔ اللہ ہی کے لیے اچھے اچھے نام ہیں، سو اسے ان ناموں سے پکارا کرو اور ایسے لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں میں حق سے انحراف کرتے ہیں۔ ان قریب انہیں ان اعمال بد کی سزا دی جائے گی جن کا وہ ارتکاب کرتے ہیں۔ اللہ اسی کا اسم ذات ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، گویا تم اسی کا اثبات کرو اور باقی سب جھوٹے معبودوں کی نفی کر دو۔ اس کے لیے اور بھی بہت خوبصورت نام ہیں جو اس کی حسین و جمیل صفات کا پتہ دیتے ہیں۔ اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، پوشیدہ اور ظاہر کو جاننے والا ہے، وہی بے حد رحمت فرمانے والا نہایت مہربان ہے۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، حقیقی بادشاہ ہے، ہر عیب سے پاک ہے، ہر نقص سے سالم اور سلامتی دینے والا ہے، امن و امان دینے والا اور معجزات کے ذریعے رسولوں کی تصدیق فرمانے والا ہے، محافظ و نگہبان ہے، غلبہ و عزت والا ہے، زبردست عظمت والا ہے، سلطنت و کبریائی والا ہے۔ اللہ ہر اس چیز سے پاک ہے جسے وہ اس کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ وہی اللہ ہے جو پیدا فرمانے والا ہے، عدم سے وجود میں لانے والا یعنی ایجاد فرمانے والا ہے، صورت عطا فرمانے والا ہے۔ الغرض سب اچھے نام اسی کے ہیں، اس کے لیے وہ سب چیزیں تسبیح کرتی ہیں جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، اور وہ بڑی عزت والا ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ صبح و شام اپنے رب کے نام کا ذکر کیا کریں اور رات کی کچھ گھڑیاں اس کے حضور سجدہ ریزی کیا کریں اور رات کے بقیہ طویل حصہ میں اس کی تسبیح کیا کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، یعنی 1 کم 100، جو شخص ان کو شمار کرے گا جنت میں داخل ہوگا۔ بے شک وہ ذات طاق ہے اور طاق عدد کو پسند کرتی ہے۔ امام ابو نعیم اور ابن مردویہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے 100 نام ہیں سوائے 1 نام کے، جو شخص ان کے ذریعہ دعا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمائیں گے۔ امام دار قطنی نے غرائب میں ابو ہریرہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرے 99 نام ہیں، جو شخص ان کو پڑھتا رہا جنت میں داخل ہوگا۔ زیادہ میں بڑی بات نہیں کرتا، دوپہر یا شام تک زندگی میں اتنی دولت آئے گی، اتنا پیسہ آئے گا کہ آپ لوگ سنبھال نہیں پاؤ گے۔ آج تک اگر میرے بھائیوں، میری بہنوں، کسی وظیفے سے آپ کو فائدہ نہیں ہوا، آپ کی پریشانیاں اگر دور نہیں ہوئیں، آج تک آپ کی جیب میں پیسہ نہیں آیا، آپ لوگوں کے جیسے پہلے حالات تھے ویسے ہی اب ہیں، اگر آپ لوگ چاہتے ہیں ایک دن کے اندر آپ کی قسمت بدلے، آپ کے نصیب بدلیں، قسمت کے بند دروازے وظیفہ پڑھتے ہی
کھل جائیں، حاجتیں فوراً پوری ہوں، مرادیں پوری ہوں، خوشیاں ہی خوشیاں آپ کے مقدر میں آنا شروع ہو جائیں، تو آپ اپنے بھائی کے بتائے ہوئے طریقے پر صبح جیسے ہی آنکھ کھلے سب سے پہلے آپ یہ وظیفہ پڑھنا، یہ عمل آپ کی زندگی کا سب سے آسان وظیفہ ہوگا۔ اس سے زیادہ آسان اور اس سے زیادہ آزمودہ عمل آپ نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں کیا ہوگا۔ دولت اور پیسہ ہاتھوں میں آئے گا، سارا دن ساری زندگی پیسہ ختم نہیں ہوگا، گن گن کر تھک جاؤ گے لیکن پیسہ ختم نہیں ہوگا۔ اتنی دولت اللہ پاک آپ کو دیں گے کہ بانٹتے پھرو گے، بانٹنے سے بھی ختم نہیں ہوگی۔ اگر دولت کو آپ سے محبت نہ ہو جائے تو پھر مجھے کہنا، کیونکہ یہ میرا ذاتی آزمودہ عمل ہے اور میں آپ کو 101% گارنٹی سے کہتا ہوں اس وظیفے کے بارے میں، ایک دن کے عمل سے کروڑوں ملیں گے۔ اگر روزانہ صبح پڑھیں گے تو پھر اندازہ لگائیں کہ آپ لوگ کہاں پہنچیں گے۔ کسی کو دنیا جہان کی دولت بھی دو گے نہ تو بھی آپ کو وہ یہ سچا وظیفہ نہیں بتائے گا۔ آپ کی جیب، آپ کی الماری، آپ کی دکان، آپ کی زندگی پیسوں سے بھر جائے گی، جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں دو گے۔ جس طرح لوگوں کو میں نے یہ وظیفہ بتایا اور آج تک جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں دیتے ہیں، آپ بھی بالکل اسی طرح جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں دو گے کہ واقعی آپ نے کوئی ایسا وظیفہ بتایا کہ ہمارے حالات ایک دن کے اندر اندر بدلے، ہماری قسمت ایسی بدلی کہ ہمیں آج تک یقین نہیں۔ آپ لوگ خود کہو گے ابھی آپ کو میری باتوں پر یقین نہیں آئے گا، لیکن جب صبح اٹھ کر اپنی زندگی میں صرف ایک مرتبہ یہ وظیفہ پڑھو گے، آپ کو اپنے بھائی کی باتوں پر تب یقین آئے گا کہ واقعی آپ نے کوئی ایسا وظیفہ بتایا کہ ہماری زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں آ گئی۔ آپ کو ذاتی مکان چاہیے ہو، فوری کوئی بڑی رقم چاہیے ہو، قرضوں سے چھٹکارا حاصل کرنا ہو، کوئی بھی آپ کا مسئلہ ہو، کوئی بھی حاجت ہو، یہ وظیفہ پڑھنا اور چھوٹی سی ہی صحیح لیکن دعا ضرور مانگنا، آپ کا مسئلہ مسائل حاجتیں مرادیں پوری ہوں گی۔ وظیفہ جیسے ہی ختم ہو فوراً دعا ضرور مانگنا۔ آپ لوگ کرتے کیا ہو، جب دعا مانگنے کا وقت آتا ہے تو آپ لوگ فٹافٹ نکل لیتے ہو، بس ہم نے پڑھ لیا، عمل بہت ہے۔ دعا آپ کو لازمی کرنی ہے اپنی تمام حاجتوں کے لیے، جو بھی آپ کی پریشانیاں ہیں، جو خاص خاص حاجتیں ہیں، ان کے لیے آپ لوگ دعا مانگ لیں۔ کوئی اس میں زیادہ وقت والی بات ہی نہیں، آدھا منٹ آپ کو وظیفے میں لگا، آدھا منٹ آپ لوگ دعا مانگ لیں، بات ختم، ناشتہ کریں، کام پر جائیں، پھر دیکھیں معجزات۔ اپنی زندگی میں دولت کو آتے ہوئے دیکھیں، خوشیاں دیکھیں۔ تمام بھائی بہن دوست احباب چاہے ایک صبح پڑھیں چاہے روزانہ صبح پڑھیں، اور اگر آپ کا دل مطمئن ہو، دل مانے تو ویڈیو کو ایک لائک کر دیں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے، ہمیں خوشی ملتی اور کوئی فائدہ نہیں۔ اب پیارے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، عمل کو سمجھنے کے لیے ویڈیو مکمل دیکھنا شروع کر دیں۔ اب تک اگر ویڈیو سکپ کی ہے تو برائے کرم اب مت کاٹیے گا، کیونکہ اب میں آپ کو بڑا ہی خاص صبح والا عمل بتانے لگا ہوں۔ ایک ایک بات بڑی ہی غور سے، بڑی ہی توجہ سے سمجھیے گا، اور اسی طریقہ سے توجہ سے، دل سے اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے آپ کو صبح کے وقت یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ دلوں میں وسوسے رکھو گے، سوالات رکھو گے کہ پتہ نہیں یہ ویڈیو، یہ وظیفہ اثر کرے گا یا نہیں کرے گا، ہمیں پیسے ملیں گے یا نہیں ملیں گے، ہمارا کام بنے گا یا نہیں بنے گا، تو آپ لوگ اس طرح کے سوالات رکھو گے تو کبھی بھی فائدہ نہ ہوگا۔ ناظرین، اللہ پاک کی ذات پر پورا یقین، پورا بھروسہ کرتے ہوئے آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ رزق، دولت، زندگی، موت، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر انسان کے ہاتھ میں ہو تو وہ کچھ بھی نہ دے کسی کو، لیکن سب کچھ اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے۔ آپ لوگ مانگ کر دیکھیے گا، یہ وظیفہ پڑھ کے مجھے پورا بھروسہ ہے، اور میں جب بھی یہ وظیفہ صبح کے وقت میں نے جب بھی یہ وظیفہ پڑھا، اللہ پاک نے غیب سے میری اتنی مدد کی کہ میں آپ کو کیا بتاؤں۔
خالی جھولی میری جب بھی ہوئی، میں نے وظیفہ پڑھا، میری جھولی پیسوں سے بھر گئی۔ اللہ پاک نے ایسی ایسی جگہ سے میری غیب سے مدد کی کہ میرے تمام مسائل حل ہو گئے۔ تو آج آپ لوگوں کو وہ وظیفہ بتانے لگا ہوں، انشاءاللہ ساری زندگی دعائیں دو گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا تو اس نے اپنی کتاب میں لکھا، اور وہ اپنی ذات کے متعلق لکھتا ہے جو اس کے پاس عرش پر رکھی ہوئی ہے کہ میرے غضب پر میری رحمت غالب ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے یہ روایت کیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے بندو، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کیا ہے اور میں نے تمہارے درمیان بھی ظلم کو حرام کر دیا، لہذا تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ اے میرے بندو، تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں، سو تم مجھ سے ہدایت طلب کرو، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ اے میرے بندو، تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جسے میں کھانا کھلاؤں، بس تم مجھ سے کھانا طلب کرو، میں تمہیں کھلاؤں گا۔ اے میرے بندو، تم سب بے لباس ہو سوائے اس کے جسے میں لباس پہناؤں، لہذا تم مجھ سے لباس مانگو، میں تمہیں لباس پہناؤں گا۔ اے میرے بندو، تم سب دن رات گناہ کرتے ہو اور میں تمام گناہوں کو بخشتا ہوں، تم مجھ سے بخشش طلب کرو، میں تمہیں بخش دوں گا۔ اے میرے بندو، تم کسی نقصان کے مالک نہیں ہو کہ مجھے نقصان پہنچا سکو، اور تم کسی نفع کے مالک نہیں کہ مجھے نفع پہنچا سکو۔ اے میرے بندو، اگر تمہارے اول اور آخر اور تمہارے انسان اور جن تم میں سے سب سے زیادہ متقی شخص کی طرح ہو جائیں تو میری بادشاہت میں کچھ اضافہ نہیں کر سکتے، اور اے میرے بندو، اگر تمہارے اول و آخر اور تمہارے انسان اور جن تم میں سے سب سے زیادہ بدکار شخص کی طرح ہو جائیں تو میری بادشاہت سے کوئی چیز کم نہیں کر سکتے، اور اے میرے بندو، اگر تمہارے اول اور آخر اور تمہارے انسان اور جن کسی ایک جگہ کھڑے ہو کر مجھ سے سوال کریں اور میں ہر انسان کا سوال پورا کر دوں تو جو کچھ میرے پاس ہے اس سے صرف اتنا کم ہوگا جس طرح سوئی کو سمندر میں ڈال کر نکالنے سے اس میں کمی ہوتی ہے۔ اے میرے بندو، یہ تمہارے اعمال ہیں جنہیں میں تمہارے لیے جمع کر رہا ہوں، پھر میں تمہیں ان کی پوری پوری جزا دوں گا۔ بس جو شخص خیر کو پائے وہ اللہ کی حمد کرے، اور جسے خیر کے سوا کوئی چیز مثلاً آفت یا مصیبت پہنچے وہ اپنے نفس کے سوا اور کسی کو ملامت نہ کرے۔ محترم ناظرین، صبح اٹھ جاؤ، اٹھتے ساتھ سب سے پہلے سکون سے بیٹھ جاؤ، آدھی پونے منٹ کا وقت مقرر کر لو، 1 سیکنڈ کے لیے بھی کسی سے بات نہیں کرنی۔ جب تک وظیفہ پڑھو تب تک کسی سے بات نہیں کرنی۔ آپ نے ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پڑھنا ہے۔ میں تو آدھے منٹ کے اندر اندر یہ وظیفہ پڑھ لیتا ہوں، ہو سکتا ہے آپ کو 10-20 سیکنڈ اوپر لگ جائیں، پھر روزانہ آپ کی عادت بن جائے گی۔ یہ وظیفہ بالکل آسان سا وظیفہ ہے، لیکن ایک ہوتا ہے ایک چیز کو پہلی دفعہ پڑھنا، ایک روزانہ پڑھنا، تو فرق آ جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ لوگ روزانہ بھی پڑھو گے تو آدھے منٹ کے اندر اندر آپ لوگ یہ پورا عمل کر لو گے۔ ایک دن بھی آپ لوگ پڑھو گے تو انشاءاللہ فائدے ہی فائدے ہیں۔ ایک بار بھی پڑھ لو تو کوئی مسئلہ نہیں، چاہو تو روزانہ بھی پڑھ سکتے ہو، لیکن میں آپ کو بتا رہا تھا کہ 1 سیکنڈ بھی کسی سے بات چیت مت کرنا۔ موبائل کو، عام چیزوں کو اپنے آپ سے آدھے پونے منٹ کے لیے دور کر دینا۔ ایک مرتبہ سب سے پہلے درود شریف پڑھنا۔ کوئی سا بھی صبح اٹھ کر جب یہ عمل کرنے لگیں تو 1 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا۔ کوئی سا بھی درود پاک، درود ابراہیمی یاد ہو تو وہ پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد ہو تو وہ پڑھ لیں۔
جو آپ کو درود پاک یاد ہو، جو درود پاک آپ پڑھنا چاہیں، ایک مرتبہ آپ کو درود پاک لازمی پڑھنا ہے۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ نے روزانہ کسی بھی وقت، چاہے آپ گھر کے اندر ہیں، آفس کے اندر ہیں، مدرسے کے اندر ہیں، مسجد میں ہیں، جاب پہ ہیں، کسی بھی ملک سے آپ تعلق رکھتے ہیں، مائیں جو میری بہنیں ہیں وہ گھر کے اندر یہ عمل کریں۔ جو میرے بھائی ہیں وہ جہاں کہیں بھی موجود ہوں، مائیں بہنیں جہاں کہیں بھی موجود ہوں، آپ یہ عمل کر سکتی ہیں اور کرنا روزانہ ہے، اور کسی بھی وقت کر لیں۔ آپ نے روزانہ 313 مرتبہ یہ 2 تسبیح پڑھنی ہے۔ اللہم غفر لی وارحمنی، ایک یہ تسبیح، اور دوسری استغفر اللہ ربی استغفر اللہ ربی۔ ان دونوں تسبیحات کو ملا کر آپ نے جیسا کہ اللہم غفر لی وارحمنی استغفر اللہ ربی، اسی طرح آپ نے اسی تعداد کے مطابق دونوں تسبیحات کو ملا کر 313 کی تعداد کے اندر مکمل کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد اپنی خواہشات، اپنی حاجات کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے۔ پھر دیکھیں کہ جیسے جیسے آپ کی زندگی گزرتی جائے گی، انشاءاللہ آپ کی زندگی کے اندر ایسی ایسی رنگینیاں آئیں گی، ایسے ایسے معجزات پیدا ہوں گے کہ آپ خود حیران اور پریشان ہو جائیں گے۔ تو اس ویڈیو کو سننے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل بھی کیجیے گا، اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوستوں، احباب، اپنے رشتہ دار، اپنی فیملی، عزیز و اقارب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ وہ بھی اس عمل سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ رزق اللہ تعالیٰ کی ایسی نعمت ہے جس کی تقسیم کا اختیار اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ تو خود ہی رازق ہے، مستحق قوت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو کشادہ اور وسیع رزق عطا کرتا ہے اور بعض لوگوں کے رزق میں تنگی فرما دیتا ہے۔ ایک منظم ضابطے کے مطابق اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کو اپنے وقت پر رزق پہنچاتا ہے، چاہے وہ زمین پر چلنے اور رینگنے والے جاندار ہوں یا ہوا میں اڑنے والے پرندے ہوں۔ نہ سمندر کی تاریکیوں میں بسنے والے جاندار اللہ تعالیٰ کی نگاہ سے اوجھل ہیں، اور نہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر بسیرا کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بھولتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ نے اپنے ذمہ نہ لے رکھا ہو۔ ہم لوگ رزق صرف کھانے کی چیزوں کو کہتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ رزق اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہر نعمت کو کہتے ہیں، چاہے وہ صحت ہو، علم ہو، اخلاق ہو، عمل ہو، نیک بیوی اور اولاد ہو، مال ہو، دلی اطمینان ہو، یا پھر امن کی نعمت ہو۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں میں سے ہر نعمت پر رزق کا اطلاق ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننے لگو تو انہیں شمار نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ رزق کی تقسیم میں لوگ مختلف ہیں۔ قرآن مجید نے چند امور ایسے ذکر کیے ہیں جو بذات خود انسانی تربیت کے لیے تعمیری درس کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ایک مقام پر ارشاد فرماتا ہے، اگر تم نے نعمتوں کا شکر ادا کیا، انہیں اپنے صحیح مصرف میں خرچ کیا تو تمہیں زیادہ نعمتیں عطا کروں گا۔ ایک دوسرے مقام پر لوگوں کو تلاش و حصول روزی کی دعوت دیتے ہوئے فرمایا، خدا تو وہ ذات ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے خاضع اور خاشع بنا دیا ہے تاکہ تم اس کی پشت پر چلو پھرو اور اس کے رزق سے کھاؤ پیو۔ کسب معاش کے معاملے میں
اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی نوح انسان کو حیرانی میں ٹامک ٹوٹیاں مارتے ہوئے نہیں چھوڑا، بلکہ کتاب و سنت میں رزق کے حصول کے اسباب کو خوب وضاحت سے بیان کر دیا گیا ہے۔ اگر انسانیت ان اسباب کو اچھی طرح سمجھ کر مضبوطی سے تھام لے اور صحیح انداز میں ان سے استفادہ کرے تو اللہ مالک الملک جو بہت زیادہ رزق عطا فرمانے والا اور بہت زیادہ قوت والا ہے، لوگوں کے لیے ہر جانب سے رزق کے دروازے کھول دے، آسمان سے ان پر خیر و برکات نازل فرما دے اور زمین سے ان کے لیے گوناگوں اور بیش بہا نعمتیں اگوائے۔ قرآن و حدیث میں بہت سے ایسے اعمال کی طرف واضح اشارہ موجود ہے جو رزق میں برکت اور دولت میں فراوانی کا باعث ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی تمام مشکلات پریشانیوں کو دور فرمائے، آپ کی تمام حاجات کو پورا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔